الرحمن مدرسہ محمدی کے زیر انتظام نماز و دنیات پروگرام 2020 کلاس 7 کی آج ہماری چوتھی کلاس ہے اور ہمارا آج کا موضوع ہے توحید۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع پہ گفتگو کریں، ہم پچھلی کلاس کا موضوع یعنی دین اسلام کے اہم شعبوں کے متعلق جو ہم نے گفتگو کی تھی، ہم اس کا ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا دین اسلام کے اہم شعبوں میں معاشرتی امور، اخلاقیات اور معاملات۔ اخلاقیات میں ہم نے بیان کیا تھا آپ کو کہ اخلاقیات کس قدر انسانی زندگی میں اہم ہیں اور اس کو کیوں اپنانا چاہیے۔ اگر ہم اخلاقیات کو اپنائیں گے تو یقینی طور پہ ہم فرشتوں سے افضل ہوں گے، اور اگر ہم ان چیزوں کو نہیں اپنائیں گے تو حیوانوں سے زیادہ بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کے تمام اچھے پہلو یعنی کہ سچ بولنا، دوسروں سے بہتر انداز میں پیش آنا، عدل و انصاف سے کام لینا، یہ تمام اخلاقیات کے پہلو ہیں۔ اس کو انسان کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ان تمام باتوں کو یعنی اخلاقیات کے تمام پہلوؤں کو اچھی طریقے سے اپنی زندگی میں اپنائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو ہم اپنی بری عادتوں سے جتنی بھی بری اور غیر اخلاقی عادتیں ہیں ان کو اپنے اندر سے ختم کریں، اور اس کے لیے پروردگار عالم پہ بھروسہ کریں، آئمہ سے توسل کریں تاکہ ہمارے اندر یہ اچھی عادتیں پیدا ہوتی چلی جائیں۔ دوسری اہم چیز جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھی وہ تھی معاملات۔ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ معاملات کے اندر خداوند عالم نے اپنے تمام احکامات کو بیان کیا ہے، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام احکامات کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے ان پہلوؤں کو خدا کے مطابق گزاریں۔ معاملات کے اندر ہماری شادی بیاہ کے معاملات ہیں، ہمارے دوست اور احباب کے معاملات ہیں، ہماری نوکریوں کے معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات ہیں۔ اس طریقے سے معاشرے کے اندر جتنے بھی ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ جو بھی معاملات ہو سکتے ہیں، سارے معاملات شامل ہیں۔ اس کے لیے خداوند عالم نے اپنے قانون کو معین کر دیا، لہٰذا ہم اس کو سیکھیں، سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹ کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ ایسا ممکن ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کسی دوسرے انسان کی حق تلفی کر دیں، اور حق تلفی کی صورت میں ہم گنہگار ہیں اور آخرت میں عذاب بھی ہمیں اس وجہ سے ملے گا، اور معافی نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملات جو ہیں اس وقت تک پروردگار ہمیں اس پہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ ہم نے اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس سے معافی مانگیں، اور اگر اس کا حق غصب کیا ہے تو اس کا حق جب تک ہم واپسی نہیں کرتے تھے ہمارے لیے معافی نہیں۔ تیسری چیز آپ کے سامنے ہم نے بیان کی تھی معاشرتی امور۔ معاشرتی امور میں ہم نے سامنے بیان کیا تھا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لہذا اس کے اندر معاشرتی نظام بھی ہے، اس کا معاشی نظام ہے، اس کا عدل کا نظام ہے، اور اس میں سیاسی نظام بھی موجود ہے۔ اور ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایسے معاملات ہیں جس میں مذہب تشیع اسلام کے دیگر فرقوں کے مقابلے پہ ایک ممتاز حیثیت و مقام رکھتا ہے، اور ہم نے آپ کو یہ سامنے بیان بھی کیا تھا کہ بہت سے سنی علماء اور مفکر نے مذہب تشیع کے ان معاشرتی جو امور ہیں اس کے متعلق گفتگو کی ہے اور تعریف کی بیان کی ہے کہ یہ نظام ایسا نظام کسی اور دین میں کسی اور معاشرے میں ایسا نظام ہے ہی نہیں، لہٰذا ہمیں ان تمام نظام کو سمجھنے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف یعنی توحید۔ اس سے پہلے کہ ہم توحید کا موضوع شروع کریں، ہم آپ سے ایک سوال کرنا چاہیں گے جو کہ ہمیں یقینی طور پہ یہ سمجھانے کی کوشش کرے گا کہ ہمارے لیے توحید ضروری کیوں ہے۔ سب سے پہلے یہ ہم سوال کرتے ہیں کہ خدا کو کیوں تلاش کریں، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم خدا کی توحید کی بات کریں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کے اس سوال کا جواب دیں، ہمیں کچھ مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کچھ مثال ہے جس سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرض کریں کہ ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ ہم کبھی روڈ پہ جا رہے ہیں اور ہمارا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہمارے سر پہ چوٹ لگتی ہے، اور وقتی طور پہ جو ہے ہماری جو میموری ہے، جو یادداشت ہے وہ کھو جاتی ہے اور ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔
जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं और हमारी याददाश्त वापसी आती है तो हम यकीनी तौर पे हम बाज़ औक़ात हमने ऐसे अपने माशरे में देखा भी है कि अपने जिनके साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं, यकीनी तौर पे पूछते हैं मैं कहाँ हूँ। जैसे ही आँख खुलेगी इंसान होश में आएगा, अपने हवास में आएगा, हवास उसके दोबारा बहाल होंगे और फ़ौरन पहला सवाल क्या करेगा, छूटते मैं कहाँ हूँ। दूसरा सवाल वो क्या करेगा, मुझे यहाँ कौन लेकर आया। और तीसरा सवाल हतमन वो आपसे ये पूछेगा कि मैं यहाँ कब तक रहूँगा। यानी इंसान की रूह जो है वो इन 3 सवाल में तशना है जब भी कभी वो ऐसे वाक़यात के अंदर घिर जाए। अगर हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ करें कि हमें जो है ये कायनात में हम लोग हैं, ये क्या है, कौन सी जगह, कहाँ है, हम अपने आप से सवाल करें इस मुतालिक, कहाँ हैं हम लोग। दूसरा सवाल करें हमें यहाँ किसने भेजा है, और हतमन हम अपने आप से तीसरा सवाल करें हम यहाँ कब तक रहेंगे। अगर हम इन तीनों सवाल की जस्तजू करें तो हमें लामहला जो है इसका जवाब ये मिलेगा कि ये एक बहुत बड़ी कायनात है। उस कायनात के अंदर बहुत सारे निज़ाम हैं, उस निज़ाम के अंदर एक निज़ाम शमसी है, उस निज़ाम शमसी के अंदर जो है एक दुनिया है और उस दुनिया में हम भेजे गए हैं। यानी हम कहाँ हैं, हम इस दुनिया में हैं जो कि निज़ाम शमसी का एक सैयारा है। इसी तरीके से हम पूछें हमें किसने भेजा है तो लामहला हमारी रूह जो ये तशनगी है हमारी रूह के अंदर कि हमें किसने भेजा है, यकीनन जवाब मिलेगा परवरदिगार आलम। और तीसरा सवाल हमें यहाँ कब तक रहना है, जब तक हमारी ज़िंदगी है इस दुनिया के अंदर। तो अगर हम इन 3 सवालों पे गौर व फिक्र करना शुरू करें तो हम लामहला जिस जानिब बढ़ेंगे वो है खुदा, वो है तौहीद की तरफ। लिहाजा हमारी रूह की तशनगी ही खुदा की तरफ है, हमें ज़रूरी है कि हम खुदा की तरफ जाएं। दूसरी अहम बात शुक्रगुजारी का एहसास, यानी इसको भी हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई शख्स है जो बहुत अमीर है और हर तरह की नेमतें खुदावंद आलम ने उसको दी हैं, वो हमारी एक दावत करता है और हम उस शख्स को जानते भी नहीं हैं। अब क्या होता है कि जब हम उसकी दावत पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसने बेहतरीन मेहमान नवाजी की है, हर तरह की जो भी नेमत थी उसके दस्तरखान पे मौजूद हैं, जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं, हर चीज़ हर शय हमारी ज़रूरत के मुताबिक मौजूद है। इस बेहतरीन मेहमान नवाजी और पजीराई के नतीजे में जब हम पा लेते हैं तो यकीनी तौर पे हम जानना चाहिए कि वो कौन शख्स है जिसने हमें इतनी नेमत दी, हमारी इतनी मेहमान नवाजी, कौन शख्स, हम जानना चाहेंगे। और जानने के बाद हतमन उसका क्या करेंगे, शुक्र अदा करेंगे। क्या जाएगा कि वो हमारा शुक्र के लिए उसने ये सपना भी किया हो, तब भी हमारा तो फ़र्ज़ बनता है कि हम जाके उसका शुक्र अदा करें। इसी तरह ये हमारी रूह के अंदर है कि हम जब इस दुनिया में आए और इतनी नेमत का हम मुशाहिदा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारी ज़रूरत के जो सामान हमें चाहिए हमें इस दुनिया में मौजूद है, तरह तरह के, मतलब हम जो चाहते हैं, जिस तरह की लज्जतें हमें चाहिए वो हमारे लिए मुहैया हैं इस दुनिया के अंदर। तो हम हतमन जानना चाहेंगे कि कौन है जिसने हमारे लिए इतनी नेमत को, उस बेकरा नेमत को हमारे लिए मुहैया किया है, तरह तरह की चीज़ें पैदा की, कौन है वो। हतमन हम जाएंगे कि उसका शुक्र अदा करें, यानी कि शुक्रगुजारी का यह एहसास हमें कहाँ तक लेके जाएगा, तौहीद तक लेके जाएगा और खुदा तक लेके जाएगा। तीसरा जो है वो खुदा की तौहीद या उसकी जो मार्फत है वो हमारे फ़ायदे में है। इसको भी हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। वो किस तरीके से कि फ़र्ज़ कीजिए हमें किसी एक ख़ास मुकाम की तलाश है और हम चलते चलते एक ऐसे मुकाम पे आज पहुँच जाते हैं जहाँ से उस मुकाम के जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मसलन कोई एक रास्ता है जो उस मुकाम तक जाता है, लेकिन वो चौराहे जो है उससे बहुत सारे रास्ते निकलते हैं। अब इन रास्तों पे हर एक शख्स मुअय्यन है जो ये बता रहा है कि मेरा मतलूबा जो मकसूद जो रास्ता है, जो मुकाम है वो इस रास्ते से गुजरता है। हर शख्स ये कह रहा है कि भाई आप इधर से आ जाइए, आपके मंजिल मकसूद इस रास्ते से, आप इधर आ जाइए इससे, हर शख्स ये बयान कर रहा है। अब अक़ल का तकाज़ा क्या है कि मैं किस रास्ते को इख्तियार करूँ। हतमन मैं उस वक्त क्या करूँगा, सबसे पूछूँगा कि आपके पास दलील क्या है कि मैं जिस मंजिल तक पहुँचना चाहता हूँ उसका रास्ता यही है। सबके दलाइल सुनूँगा और फिर ये देखूँगा कि किसके दलाइल ज़्यादा महकम, ज़्यादा अक़ली और मंतकी हैं। मैं उस रास्ते की जानिब जो है वो रास्ता जो है उसको इख्तियार करूँगा। अब जब मैं उस रास्ते को यानी इख्तियार करूँगा तो मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इस दुनिया के अंदर देखूँ कि
ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ کو اگر سعادت چاہیے، کامیابی چاہیے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہمارا راستہ بہترین ہے۔ کوئی کہتا ہے ہمارا راستہ بہترین ہے، دین اسلام والے کہتے ہیں، جنہیں دین اسلام کے مختلف مذاہب والے کہتے ہیں ہمارے پاس آ جائیں، جو کہ دین مذاہب کے مخالف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ جائیں، ہمارا راستہ آپ سے بہتر ہے۔ اب جب ہم ان تمام لوگوں کی بات منطقی اور عقلی طور پہ جانیں گے تو پھر بھی ہم کہاں پہنچیں گے؟ حتماً ایک ایسی جگہ پہنچیں گے جو کہ خدا کا راستہ ہے، جو کہ خدا ہے، جو کہ توحید کا راستہ ہے، اس طرف پہنچ جائیں گے۔ تو خدا تک پہنچنے کے لیے حتماً ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہے اس میں، اور اس میں ہمارا نفع ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں بھی خدا نے اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میرے ان بندوں کو بشارت دیجیے جو مختلف باتوں کو سنتے ہیں اور ان میں جو اچھی بات ہوتی ہے اس کا اتباع بھی کرتے ہیں۔ تیسری اور چوتھی اہم بات جو اس میں ہے کہ قلبی سکون۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف معاشروں کے اندر، لوگوں کے اندر قلبی سکون موجود نہیں ہے، یعنی کہ ہم یورپ دیکھ لیں، امریکہ، افریقہ، کہیں پہ بھی چلے ہم دیکھیں کہ ہر جگہ بے چینی موجود ہے، لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، کہیں پہ عدل انصاف صحیح طور پہ میسر نہیں ہے، ہر شخص کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی بے چینی پائی جاتی ہے۔ یہ سب بے چینی جو ہے وہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ایک ایسی ذات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کہ جس کی طرف سے ہمارے قلب کو سکون میسر ہو سکے۔ ہم نے اس ذات کی طرف ابھی تک نہیں گئے، اگر ہم اس ذات کی طرف چلے جاتے تو حتماً ہمیں قلبی سکون، یعنی انسان قلبی سکون کے لیے، اپنے اس قلب کے لیے جو ہے وہ کیا کرے؟ اس ذات کی تلاش کرے۔ اسی طرف قرآن مجید میں ایک آیت میں بھی اشارہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ قلبی سکون ہے۔ تو ہماری گفتگو کیا تھی کہ توحید۔ اب ہم نے کچھ آپ کی طرف مثالوں سے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ توحید کیوں ضروری ہے اور ہمیں خدا کو کیوں تلاش کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی توحید کی۔ اگر ہم اس کائنات پہ غور کریں اور اس کے ذرے ذرے میں اصول اور ضوابط، قاعدہ و قانون ہمیں نظر آئے گا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایٹم سے لے کے اس پورے نظام شمسی کے اندر ایک قانون، ایک قواعد ہے، مطلب کوئی بھی چیز بے ڈھنگی نہیں ہے، خود بخود نہیں ہو رہی، مطلب اس کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے، کسی نے اس کو بہترین خوبصورت انداز میں بنایا ہے۔ یعنی ایٹم ہے، ایٹم کے اندر نیوکلیس ہے، الیکٹرانز کے گرد جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں، نہ وہ اپنے جس ڈسٹینس پہ وہ نیوکلیس کے گرد چکر لگا رہا ہے نہ اس سے قریب ہوتا ہے نہ اس سے دور ہوتا ہے۔ یہ کون ہے جس نے اس الیکٹران کو اس ڈسٹینس پہ لے جا کے معین کر دیا؟ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک پانی کے قطرے کے اندر اگر ہم کاؤنٹ کرنا چاہیں کہ کتنے ایٹمز ہیں تو غالباً اس پوری کائنات کی آبادی سے زیادہ موجود ہے۔ یعنی کون ہے جس نے اتنا باریک اور اتنا دقیق انداز میں، اتنے بہترین و خوبصورت انداز میں، اتنے قواعد و ضوابط کے ساتھ ایک ایٹم کو خلق کیا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے؟ یقیناً وہ پروردگار ہے جس نے اس نظام کے اندر تمام قانون کو جو ہے وہ معین قانون کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اس میں زبردست حکمت پوشیدہ ہے۔ کسی ایک حصے کو دریافت کرنے والے اگر ہم دیکھیں کہ جو کائنات کے اندر ان چیزوں کو جو لوگ دریافت کرتے ہیں وہ اپنے ہی سبجیکٹ